اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پوری دنیا کے انسانوں کے واسطے اسوہ اور نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ تاکہ ساری دنیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے حصہ لے اور اپنی زندگی کو سنوارے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً بہت پختہ بات یہ کہی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اسوہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی ایسا طرز اور ایسا انداز اختیار کیا ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کے چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے، لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنے، مجمعوں میں جانے اور لوگوں سے کلام کرنے میں کفار مکہ جو آپ کے سخت ترین دشمن ہو گئے تھے، ان کو کہیں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر کہیں انگلی اٹھا دے یا نشان رکھ دے۔ نبوت کے ملنے کے بعد تو آپ کے حالات اونچے در اونچے ہوتے چلے ہی گئے ہیں، لیکن نبوت ملنے کے پہلے سے آپ کو اللہ تعالی نے منتخب فرمایا تھا، اور نبوت ملنے سے پہلے کوئی معصیت، کوئی گناہ اور کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کیا، نہ کسی کو ستایا، نہ کسی کے راہ میں روڑا بنے، نہ کسی پر ظلم کیا، نہ کسی اجنبیہ پہ ہاتھ ڈالا، نہ غلط نگاہ اٹھائی، نہ کسی کا پیسہ مارا، نہ کسی کی زمین دبائی۔ پوری زندگی مطالعہ کر لیجئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی میں کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملے گی جس پہ کوئی انگلی سے اشارہ کر سکے یا لیکن لگا سکے۔ ایسی ذات جو شروع سے ستودہ صفات ہے، بچپن کے زمانے کے حالات پڑھیے، اس وقت بھی عجائبات کے مناظر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت سے، رسالت سے سرفراز فرمایا، آپ نے دینی محنت شروع کیا تو مکہ مکرمہ کی 13 برس کی زندگی آپ کی مجاہدات کی ہے۔ اللہ کے سب سے زیادہ مقرب، کائنات میں سب سے زیادہ افضل، دنیا کے تمام حسینوں میں سب سے زیادہ حسین، دنیا کے تمام دماغ والوں میں سب سے زیادہ دماغ والے، تمام قوت حافظہ والوں میں سب سے زیادہ آپ حفظ والے، تمام دنیا کے انسانوں میں سب سے زیادہ طاقت والے،
جو بھی اچھی صفات ہیں تمام اچھی صفات میں آپ اعلیٰ ہیں، صورت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے جہاں بھی آپ مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ آپ کو ساری انسانیت میں اول درجہ حاصل ہے، آپ سب سے افضل ہیں۔ وَأَفْضَلَ مِنْكَ لَنْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ سے افضل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ سے زیادہ حسین کسی ماں کے پیٹ سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی شخصیت کے بارے میں قرآن کریم میں اعلان کیا کہ ان کے اندر اسوہ ہے، وہ نمونہ ہے۔ مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ کپڑے کی سلائی کرنے والے کو نمونے کا ایک کپڑا دے دیا جاتا ہے اور سلائی کے واسطے ایک سادہ کپڑا دے دیا جاتا ہے، تو اب اس نمونے کے مطابق جتنا زیادہ صحیح سلے گا اتنا ہی اچھے انداز میں مزدوری کا مستحق ہوگا۔ آگے لکھتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری امت کے واسطے نمونہ ہیں، جو جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب کا، ثواب کا، درجات کا، رضا کا مستحق ہوگا۔ ایسی ذات کو پیدا کیا، اور جو دین اور شریعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، قرآن دیا گیا، اور قرآن کے ساتھ آپ کو حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ دیا گیا۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ میں بھی حرام اور حلال کو بیان کرتا ہوں اور قرآن بھی بیان کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو قرآن کے اندر ہے اسی پہ کفایت نہیں ہے، قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی تشریح کے واسطے بھیجا تھا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الذِّكْرَ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن اور ذکر آپ پہ نازل کیا تاکہ آپ اس کو وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیں۔ پورا طریقہ اسلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، کہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت کریمہ نازل ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین کو میں نے کامل و مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری پوری نازل کر دیا۔ اور دیکھو، سن لو کان کھول کر کے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، دین اور مذہب کے لحاظ سے صرف اسلام پر میں راضی ہوں، کسی اور مذہب پر، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، کوئی دین مذہب ہو، اس پہ میں راضی نہیں ہوں۔ یہ اللہ نے اعلان کروایا قرآن نازل کر کے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے میدان میں کھڑے ہو کر کے کئی خطبے دیے اور بار بار صحابہ کرام کے سامنے یہ ارشاد فرمایا، الا هل بلغت، الا هل بلغت، میرے ذمے جو دین کا کام دیا گیا تھا، تشریعی نظام مجھے دیا گیا تھا، اس کو میں نے آپ لوگوں تک پہنچا دیا۔ صحابہ کرام فرمایا کہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے پہنچا دیا۔ کئی بار یہ اعلان کیا ہے، اور کئی بار صحابہ کرام نے کیا کیا ہے؟ جواب دیا یہی کہ آپ نے پہنچا دیا۔ کیا ذمہ داری ہے! اللہ تعالیٰ کی ذات کا کتنا استعزار ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے کتنا
خوف اور تقوی ہے۔ سب سے زیادہ تقوی، سب سے زیادہ ڈرنے والے، خوف و خشیت والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ انی اعرفکم باللہ واتقاکم للہ، سب سے زیادہ خدا کو پہچاننے والا میں ہوں اور سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں۔ دیکھیے، اعلان کر دیا اور صحابہ کرام نے دین کو لے لیا، اعلان کر کے حج میں تشریف لائے ہیں۔ ایک لمبی چوڑی جماعت وہاں سے چلی ہے۔ کچھ حضرات نے 40,000 لکھا ہے اور پھر راستے میں بڑھتے رہے۔ اس طرح اعلان جو ہے آپ نے کیا اور صحابہ کرام آئے اور بہت سارے اعلانات اور خطبے وہاں آپ نے کیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ایک اسوہ ہیں۔ آپ کا اخلاق تمام لوگوں کے اخلاق سے بالا و برتر ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، آپ یقیناً بلا شبہ بلا تردد ایسے ہیں کہ آپ خلق عظیم کی صفت پر ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا تھے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کان خلقہ القرآن، جو اخلاق قرآن سکھاتا ہے ان تمام اخلاق کے ساتھ آپ مزین تھے۔ کسی خلق حسن کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس خلق پر جو ہے اعلیٰ مقام پر فائز نہیں تھے۔ آپ کو سیادت دی گئی، تمام رسولوں کا سردار بنایا گیا، تمام نبیوں نے جد و جہد کیا اور اللہ کا دین پہنچانے میں، اللہ کے دین کی تبلیغ میں انبیاء نے کوئی کسر نہیں کیا ہے، کوئی خیانت نہیں کیا ہے، کوئی کمی نہیں کیا ہے۔ آپ امین ہیں اور تمام انبیاء کرام امین ہیں۔ اپنی امانت کو صحابہ کرام کے حوالے کیا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جس کے لیے کوئی غلط جملہ استعمال کیا جا سکے یا انہوں نے کسی طرح کوئی خیانت کیا ہو۔ سارے صحابہ کرام جو ہیں عدل انصاف کے اعلیٰ مقام پر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے اعلیٰ مقام پر صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں، کوئی صحابی چھوٹا نہیں، کوئی صحابی کم درجے کا نہیں۔ ان کے ان درجات میں درجات پہ درجات، درجات پہ درجات ہیں۔ جیسے انبیاء اور رسولوں کے درمیان میں کوئی چھوٹا نہیں ہے، سارے اونچے سے اونچے درجات کے ہیں۔ اور وجعلنا فوقہم بعض کو بعض پر فوقیت دے رکھا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول علیہ السلام ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فوقیت فضیلت دیا ہے۔ بڑی محنت کیا صحابہ کرام نے، تابعین کو دین دیا، تابعین نے لیا اور پھر تبع تابعین تک پہنچایا۔ یہ 3 زمانہ ایسا ہے جس کو خیر القرون کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر جو ان سے متصل ہیں، پھر جو ان سے متصل ہے۔ 3 زمانہ حضرات نے چوتھے زمانے میں لکھا لیکن وہ صحیح نہیں ہے، ان کی چوک ہے۔ اس واسطے کہ 3 زمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا ہے ثم یشع الفتن
ثم یفشو الکذب، پھر جھوٹ عام ہو جائے گا، فتنے عام ہو جائیں گے۔ ایسے نبی، ایسے صحابہ، ایسے تابعین، ایسے تبع تابعین، جنہوں نے ساری محنت دین کے لینے اور اس کے پہنچانے میں خرچ کر دیا۔ صحابہ کرام اسلام قبول کرتے تھے، اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے جیسے بنانے کی کوشش کرتے تھے، ان کی تحریک فوراً چالو ہو جاتی تھی، اور اپنے ساتھ کئی حضرات کو لا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہے بیعت کرواتے تھے، اسلام کی ایمان کی بیعت کرواتے تھے۔ بہت سے موقع پر نیکیوں کے پر بیعت کرنے کا تذکرہ آتا ہے اور بدیوں سے بچنے کا آتا ہے، قرآن ذکر کیا۔ بہرحال صحابہ کرام کی محنت یہ تھی کہ جب دین ہم کو مل گیا تو اس کو ہم کتنوں تک پہنچا دیں۔ یہ صحابہ کی ایک سنت ہے جو انبیاء سے لیا ہے، انبیاء کی سنت ہے، ہم کتنوں کو راہ ہدایت پہ لگا دیں۔ کسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا آپ فلاں قوم کے واسطے فلاں لوگوں کو واسطے بد دعا کر دیجئے۔ تبلیغ کے واسطے گئے ہیں صحابی اور وہاں جو ہے کام نہیں ہوا تو کہا بد دعا کر دیجئے۔ آپ نے کیا کیا؟ دعا دیا، اللہم اہد دوسن، اللہم اہد دوسن، اے اللہ قبیلے دوس والوں کو ہدایت نصیب فرما، قبیلے دوس والوں کو ہدایت نصیب فرما۔ اس قبیلے میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والے ہیں حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر انہوں نے اپنا مشن چالو کر دیا، صحابہ کو جہاں بھیج دیا گیا وہاں کا نظام بدل دیا، صحابہ کرام جہاں گئے وہاں کی زبان بدل دیا۔ عربی زبان نہیں تھی، عربی زبان چل گئی اور آج تک چل رہی ہے۔ عرب ممالک نہیں ہیں، غیر عرب ہیں، لیکن وہاں عربی زبان بولی جا رہی ہے۔ یہ کس کا کرشمہ ہے؟ یہ کس کی کارستانی ہے؟ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کارستانی ہے۔ صحابہ کرام عمر فاروق کے زمانے میں ہندوستان بھی تشریف لائے، گجرات کے اور بعض علاقوں میں انہوں نے کیا کیا؟ آئے اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ حدیث کی جو زیادہ خدمت ہوئی ابتدا سے وہ گجرات سے ہوئی ہے، وہ لمبی تفصیل الگ کی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ صحابہ نے اس زمانے میں، تابعین نے، تبع تابعین نے، پھر ائمہ نے، ائمہ فقہ نے، ائمہ حدیث نے، ان تمام حضرات نے پوری کوشش کیا کہ دین جیسا تھا ویسا کا ویسا پہنچا دیں، اور آج تک یہ سلسلہ چلا آیا، سند متصل کے ساتھ چلا آ رہا ہے۔ ایک ایک نقل کرنے والوں کے حالات جو ہے کتابوں میں لکھے ہوئے، کون کیسا، کون کیسا، کون کیسا۔ آج ہمارے پاس وہی قرآن موجود ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا، جس کی ابتدا غار حرا سے ہوئی تھی، اقرا سے ہوئی تھی۔ اسی انداز پہ بالکل وہی قرآن آج بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرامین ارشاد فرمائے تھے وہ سارے کے سارے کتابی شکل میں آج آ گئے۔ بخاری میں ہے، مسلم ہے، ترمذی، ابو داؤد ہے، اور بہت ساری کتابیں حدیثوں کی ہیں، بہت ساری کتابیں حدیثوں کی ہیں۔ صرف بخاری، مسلم اور صحاح ستہ کا مسئلہ نہیں ہے، بہت ساری حدیث کی کتابیں ہیں۔ میں ایک بات یہاں ضمنی طور پر کہتا چلتا ہوں، بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے صحابی حدیث بخاری میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں میں نے اتنی حدیثوں سے اتنی حدیثیں جو ہے بخاری میں چن کر رکھا ہے اور سب صحیح، یعنی تمام صحیح حدیثوں کو بخاری میں ذکر نہیں کیا۔ اور بخاری شریف میں بہت سی احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی ذکر کیا ہے جس کی سند نہیں ذکر کیا، اس کو تعلیق و تعلیقہ کہا جاتا ہے، اور اس کی سند دوسری کتابوں میں ہے، امام بخاری کے ادب المفرد میں ہے، اور تاریخ اوسط میں ہے، تاریخ کبیر میں ہے، تاریخ صغیر میں ہے، اس امام بخاری کتابیں اور بھی رسائل ہیں۔
مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، لیکن انہی صحاح ستہ کے اندر حصر نہیں ہے۔ بہت سی روایات امام بخاری نے ایسی ذکر کیا ہے جو بخاری شریف میں اور صحاح ستہ میں، جس کی سند نہیں ذکر کیا ہے اور صحاح ستہ میں نہیں ہے، اس کی سند کہاں ملے گی؟ مصنف عبد الرزاق ملے گی، مصنف ابن ابی شیبہ ملے گی، اور دوسری حدیث کتاب ملے گی، تو اس کی سند کے واسطے ہم محتاج ہوں گے مصنف عبد الرزاق کے، مصنف ابن ابی شیبہ کے۔ بہرحال یہ بزمی بات آ گئی تھی۔ یہ کہنا کہ صاحب انہی 6 کتابوں کی جو حدیثیں ہوگی مانیں گے، تو ان حدیثوں کے ماننے کی کیا شکل ہے جس کی سند امام بخاری نے نہیں ذکر کیا ہے، اس کو کیسے آپ صحیح مانیں گے؟ اس کو مصنف ابن ابی شیبہ سے پوچھنا ہوگا، مصنف عبد الرزاق کو دیکھنا پڑے گا جی۔ بہرحال صحابہ کے وقت سے لے کر کے آج تک دین اسی انداز پہ آیا۔ ائمہ فقہ نے قرآن و حدیث سے مسائل نکال کر کے، چھان پٹک کر کے صاف صاف ہمارے پاس رکھ دیا، ایک دم اب آسان۔ لیکن ان تمام کے باوجود بھی آج دین سے، اسلام کے علوم سے جو ہے بیزاری ہے، وہاں سے یہاں تک چلا آیا۔ اگر ہمارے پاس آ کر کے دین ختم ہو گیا، قرآن کی تعلیم ختم ہو گئی، حدیثوں کی تعلیم ختم ہو گئی، تو ہم سے بڑا قصوروار دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ جس زمانے میں علم ختم ہو جائے گا، اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے علم کے باقی رکھنے کی، علم سے سیکھنے کی۔ حضور نے اسی ارشاد فرمایا تھا، تعلم الفرائض والقرآن، فرائض سیکھو، قرآن سیکھو، فإنی مقبوض، میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، مجھے جانا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کی ذمہ داری طلب علم ہے۔ یہ کہنے سے کام نہیں چلے گا علماء ہم تک پہنچائے نہیں، آپ سیکھنے کیوں نہیں گئے؟ آپ نے سیکھا کیوں نہیں؟ علماء کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے، ہماری ذمہ داری علماء سے جا کے سیکھنے کی ہے۔ دنیا کے سارے کاموں کے واسطے ان کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، دین و مذہب کے واسطے نہیں جا سکتے، شان گھٹتی ہے۔ آج حال کیا ہے؟ آج سیکھنے تو کیا جائیں گے، علماء کی برائیاں، ان پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان سے خطا ہوتی ہے، چوک ہوتی ہے، لیکن اس خطا و چوک کو اچھالنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں۔ جو چیزیں، جو نعمت، جو اچھائی جس کے پاس ہے، وہ اچھائی اس کے پاس لے لو، اور جو خرابی ہے اسے چھوڑ دو۔ دع ما یریبک الی ما لا یریبک، شک والی چیز الگ کرو، بے شک والی الگ کرو، کھرا کھوٹا الگ کرو، پہچانو۔ پہچانیں گے کیسے؟ جب قرآن سیکھیں گے تب پہچانیں گے، جب حدیث سیکھیں گے تب پہچانیں گے۔ ہم لوگ ایسی فیصلہ کر دیا کرتے ہیں، کہاں جا مسئلہ تو جو مولوی بتائیں گے ہمارے جی میں آتا ہے۔ آپ کا جی کون ہے؟ نبی کا دل ہے کیا؟ صحابی آپ کیا؟ آپ کے جی میں آتا ہے؟ صحابہ تو علوم سے بھرے ہوئے تھے، ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمارے جی میں آتا ہے۔ مسئلہ علماء جانیں گے، مگر فتویٰ ہم دے رہے ہیں، کیا حق حاصل ہے؟ خدا کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ ایسی نہیں ہے کہ یہاں بک کر کے منہ سے جو چاہے نکال دیں۔ بہرحال بات دور چلی گئی۔ میں بتانا چاہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا اخلاق حسنہ تھے، اور قرآن نے آپ کے اخلاق حسنہ کی اتباع کے واسطے جگہ جگہ تاکید کیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تو تم پہ مہربانی کی جائے گی۔ اگر اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اطاعت خدا، اطاعت رسول کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، اپنے اوپر لازم کر لو۔ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ ما ينطق عن الهوى، منمانی بات نہیں کیا کرتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحی، نبی جو فرماتے ہیں
اس کو وہی کا درجہ حاصل ہے۔ آپ اذان دیتے ہیں 5 وقت، قرآن میں کہاں ہے؟ کہیں ہے قرآن میں اذان؟ یہ اذان جو ہمارے دی جاتی ہے، ایک صحابی عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے خواب دیکھا، حضور سے بیان کیا اور پھر وہیں سے اذان شروع ہو گئی۔ عبداللہ بن زید بن عبد ربی نے جا کے بیان کیا حضور سے، حضور نے کہا کہ بلال سکھلا دو۔ کیوں؟ بلال کی آواز تیز ہے، فَإِنَّهُ أَنْتَ صَوْتًا مِنْكَ۔ سب سے پہلے مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون ہیں؟ حضرت بلال ہیں، سب سے پہلے مؤذن ہیں۔ آئے کہاں سے؟ حبشہ سے آئے، لیکن بلال کے دل میں جو تڑپ تھی، بلال کے دل کے اندر جو مایا و پوجی تھی، کالے تھے، حبشی تھے، کل تھے، لیکن جو پوجی بلال کے دل میں تھی، اس کی ایک عجیب شان ہے کہ اذان کا جو ہے عمل ان کے حوالے کیا گیا، اور مؤذن رسول اللہ کے ساتھ حضرت بلال کو خطاب ملا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مدینہ طیبہ نہیں تشریف لاتے تھے، کسی وقت آ گئے اور اذان دے دی، پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا بلال کی اذان سن کر کے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کر لیا اور بلک بلک کے رونے لگے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا۔ جو بچوں پہ شفقت نہیں کرتا اور بڑے بوڑھوں کی تعظیم نہیں کرتا، علماء کا احترام نہیں کرتا، وہ ہماری جماعت کا نہیں، ہمارا آدمی نہیں ہے، وہ ہمارا آدمی نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو کچھ ملے گا انہی علماء سے ملے گا۔ کہیں صاحب وہ کہاں آپ رہے، فلاں حضرت فلاں مولانا قاسم نانوتوی کہاں ملیں گے، رشید احمد گنگوہی کہاں ملیں گے، شیخ ہند کہاں ملیں گے، مولانا اشرف تھانوی کہاں ملیں گے، مولانا حسین مدنی کہاں ملیں گے؟ ان کے بڑے بھی اس کے پہلے گئے ہوں گے۔ اگر صدیق اکبر کے زمانے میں صحابہ کرام نے یہی سوچا ہوتا کہ محمد رسول اللہ کہاں ملیں گے، تو صدیق اکبر کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے ہیں، ان کے بعد عمر فاروق کے ہاتھ پہ ہاتھ دیتے، عثمان غنی سے بیعت ہوتے، علی مرتضیٰ سے بیعت ہوتے۔ دین اسی طریقے سے آیا ہے اور آگے جائے گا۔ جس کو اپنی قسمت بنانی ہو لے لے، خدا کو کوئی غرض نہیں، ہم کو اپنی غرض ہے۔ بہرحال ایک بات دور چلی گئی، میں نے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی۔ ایک صحابی نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا رسول اللہ من نجات، اے اللہ کے رسول نجات کی چیز کیا ہے، نجات کیسے ملے گی؟ قال املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ یہ بھی ایک خلق حسن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کسی کے لیے گالی نہیں نکلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گالی دینے والے نہیں تھے، بازاروں میں شور شغب کرنے والے نہیں تھے۔ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاحشہ ولا البذیہ ولا سخابا فی الاسواق، گالی اور برے الفاظ کو استعمال کرنا، گندی زبان بولنا، بازار میں شور شغب کرنا، یہ رسول اللہ کی صفت نہیں تھی۔ آپ اس سے منزہ و پاک تھے۔ ہماری زبان کیا ہے؟ زبان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، زبان اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمت ملی ہے، اس نعمت کی قدر کیا ہے؟ قرآن پڑھیے،
حدیثیں پڑھیے، واعظ کہیے، لوگوں کو دین کی باتیں سمجھائیے، اپنے ماں سے باپ سے لوگوں سے اچھے انداز میں باتیں کیجیے، اپنی ضروریات کو اس زبان سے بتائیے۔ ایک آدمی مریض ہوتا ہے، ڈاکٹر پوچھتا کیا حال ہے، زبان چل رہی تو بتا دیتا ہے، اور بےحش ہے تو بےحش ہے۔ جانور بیچارہ نہیں بتا پاتا کہ ہم کو کیا تکلیف ہے۔ انسان کو زبان ملی ہے، یہ اپنے معافی ضمیر کو، دل کی بات کو اس زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ زبان کے بغیر آدمی آنکھ کے اشارے سے کیا کرتا بتا دیتا ہے، انگلی کے اشارے سے بتا دیتا ہے، سر ہلا کے ہاں نہیں کر دیتا ہے۔ زبان بولنے کا موقع نہیں ہے، اور کسی کو اشارہ کر دیا سمجھ گیا کہ ہاں کہنا کہ نہیں کہنا ہے، نہیں۔ یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، تو اللہ کی نعمت کو نعمت سمجھ کر کے استعمال کرنا چاہیے، نعمت بنا کر رکھنا چاہیے، اس کو زحمت نہیں بنانا چاہیے۔ ہماری زبان کیا ہے، ذرا سی کسی کی کہیں کوئی بات آ گئی تو فوراً چل جاتی ہے، تلوار ہے یہ، چل جاتی ہے، جس کے خلاف چل گئی چل گئی ہے۔ جس طریقے سے زبان کے ذریعے سے کسی برائی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن نے کہا لا یغتب بعضکم بعضا۔ غیبت کیا ہے، کسی کے اندر جو عیب ہے، خرابی ہے، برائی ہے، اسی کو بیان کرنا، جو واقعی جو برائی ہے اس کو بیان کرنا غیبت ہے۔ اگر وہ برائی اس کے اندر نہیں بیان کرتا ہے تو یہ تو اتہام ہے، تہمت ہے، الزام ہے، افترا پردازی ہے۔ حضور سے پوچھا گیا غیبت کیا ہے، تو کیا فرمایا، اپنے بھائی کا ایسا تذکرہ جو پیچھے پیچھے جو اس کو خراب لگے۔ بھائی کا ایسا تذکرہ جو اس کو خراب لگے، یہ ہے غیبت۔ کسی نے پوچھا حضور وہ عیب جو بھائی کا بیان کیا جا رہا ہے، اگر واقعی وہ عیب اس کے اندر، تو ان کان فیہ ما اقول، جو میں کہہ رہا ہوں واقعی اس کے اندر ہے، تو فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبت، جب اس کے اندر ہے تب تو غیبت ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَا تَقُولُ فِيهِ فَقَدْ بَهَتَّ، اگر وہ بات نہیں ہے تو غیبت نہیں، بہتان ہے۔ ہم کہہ دیا کرتے صاحب، ہم تو اس کے منہ پہ کہہ دیں، تو اس کے منہ پہ کہہ دیں، غیبت سے نکل جائے گی، یہ ڈھٹائی ہے، یہ قرآن و حدیث کے مضامین کے سامنے ڈھٹائی ہے۔ ایسے آدمی کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ قرآن تو اسے غیبت کہہ رہا ہے، اور ہم ڈھٹائی سے اس کو اس کا بیان کریں گے، ہم غیبت نہیں سمجھتے کیا اس کو جو حضور بیان کرتے ہیں؟ زبان کی حفاظت ہے، جس کو جو چاہا کہہ دیا، کسی کو چڑھا دیا، کسی کو کسی خلاف اکسا دیا، زبان اس کے واسطے نہیں ہے، نہیں۔ زبان سے کسی کو غلط طریقے سے اپنے پاس بلا رہا ہے، ناجائز طریقے سے بلا رہا ہے، کسی خاتون کو بلا رہا ہے، کوئی خاتون کسی مرد کو بلا رہی ہے، یہ بھی جائز نہیں۔ آنکھ سے آنکھ جو ہے یہ دیکھنے کے واسطے ہے، قرآن دیکھیے، اپنے ماں کو دیکھیے، اپنے باپ کو دیکھیے، اور جہاں آنکھ استعمال کرنے کو حضور نے اللہ نے جائز قرار دیا، وہاں کیا کرو، استعمال کرو، تب تو ٹھیک ہے۔ آنکھ سے بدنگاہی کر رہے ہیں، غلط جگہ سینک رہے ہیں، معمولی چیز ہے، بالو شکایت کرتے صاحب کہ اوراد و وظائف جو ہے نہیں ہو پاتے، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، نماز میں مزہ نہیں آتا ہے، قرآن تلاوت میں لطف نہیں آتا ہے، ان کو اپنی آنکھ کی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ آنکھ جو ہے غلط جگہ پڑ رہی، ناجائز جگہ پڑ رہی ہے، غلط سے اس کی سکائی ہو رہی ہے، اس لیے دل پہ سیاہ دھبا پڑ رہا ہے، اور سیاہ دھبے کی وجہ سے ذکر اذکار کی لذت ختم ہو جاتی ہے،
اور کتنے ذکر اذکار کرتے 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 بدنگاہی نہیں چھوڑتے ہیں، تو پہلے تو بڑے پکے نمازی، بڑا اہتمام تھا، اور جماعت چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، کیوں؟ اسی آنکھ کے گناہ کی وجہ سے۔ اس کو معمولی سمجھتے ہیں؟ کان سے گانے سن رہے ہیں، اجنبیات کی آواز سن رہے ہیں، ناجائز چیزیں سن رہے ہیں، یہ کان اس کے واسطے نہیں ہے، یہ قرآن سننے کے واسطے ہے، یہ حدیثیں سننے کے واسطے ہے، یہ ماں باپ کی بات سن کر کے ان کی اطاعت کرنے کے واسطے ہے، لوگ ضروریات سن کر ان کی ضروریات پوری کرنے کے واسطے ہے، یہ کان گانا سننے کے واسطے نہیں ہے۔ کسی نے کہا ہے چشم بندو لب بندو گوش بند، آنکھ کی حفاظت کر لو، کان کی حفاظت کر لو، زبان کی حفاظت کر لو، گر نبینی نور حق برمن بخند، اگر اللہ کا نور تمہیں نہ مل جائے تو مجھ پہ ہنسی اٹھا کرنا، میرا ٹھٹھا مذاق اڑانا کہ کیسی بات کہہ چلا گیا۔ نہیں، نور حق آ جائے گا، نور حق آ جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص نگاہ کہیں غلط جگہ پڑنے کی ہے روک لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کوئی ایسی طاعت نصیب فرما دیتے ہیں جس طاعت کا اسے لطف اور مزہ آ جاتا ہے۔ نگاہ بچانے میں طاعت میں مزہ آئے گا، اور نگاہ غلط استعمال کرنے میں طاعت کا لطف چلا جائے گا۔ یہ میں کہ اپنے گھر سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ تلاش کریں گے، سب مل جائے گا کتابوں میں۔ اس لیے زبان کو بند کرو، آنکھ کو بند کرو، کان کو بند کرو غلط چیزوں سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور، جس طریقے سے زبان سے غیبت ہوتی ہے، جس طریقے سے زبان کے ذریعے سے کسی کو کچھ کہہ کے ستایا جا سکتا ہے، اسی طریقے سے قلم کے ذریعے سے بھی ستایا جا سکتا ہے۔ کوئی غلط تکلیف دہ پرچہ کسی پال لکھ کر کے بھیج دیا، اور وہ کیا ہو گیا؟ پریشان ہو گیا، ہماری زبان میں چھرمن آ گیا، ستا دیا اس کو۔ ہم سمجھتے ہیں بڑا کمال کر دیا ہم نے، لکھ دیا ہم نے، کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ اور آج تو مت پوچھئے، موبائل کی اسکرین ہے اور آپ کی انگلی ہے، اس انگلی کے ذریعے سے جس کو جو چاہتے لکھ مارتے ہیں۔ اگر کسی کو زبان سے ایک جملہ کہہ دیا یا کسی کو خاموش تحریر بھیج دیا تو اس سے جا کر کے معافی مانگ سکتے ہیں، اس سے اپنا معاملہ صحیح کر سکتے ہیں، پھر آپ کا معاملہ، ہمارا معاملہ اللہ سے ٹھیک ہو جائے گا۔ جب تک بھائی سے معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ کے بندوں سے جب تک معاملہ ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ جو اسکرین پہ ڈال دیا اور یہاں سے کہاں تک دنیا کے گوشے گوشے پہنچ گیا، کتنے خوش ہوئے ہوں گے، ہاں بڑا اچھا کیا، بہت اچھا لکھا ہے، بہت ٹھیک کیا، بہت بہتر کیا۔ اور کتنوں کو تکلیف ہوگی، اللہ کے ولی کو ستایا، کسی مسلمان کو ستایا، اس کو اذیت پہنچائی، کتنوں کو تکلیف پہنچی ہوگی۔ جنہوں نے خوشی منائی وہ بھی اللہ کے خیر منائیں کہ جواب دینا پڑے گا۔ کسی مسلمان کی اذیت پہنچنے میں ہمیں خوشی ہو رہی ہے، اور جن کو ناگواری ہوئی ہے، نہ معلوم کتنوں کو ہوئی ہے، اگر یہ معافی مانگنا چاہے کیا شکل ہے؟ کوئی شکل ہے معافی مانگنے کی سب سے؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے ایسا کام نہ کرو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑ جائے، بعد میں ندامت اٹھانی پڑے، ایسی بات نہ کہو، منع کیا گیا ہے۔ اپنے انگلیوں کو قابو میں رکھو، اپنے آنکھ کو، زبان کو، قلم قابو میں رکھو، اور کسی کو ستاؤ مت۔ اگر دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں تو کچھ حیا ہے ایمانی، تو اگر حیا ایمانی نہیں ہے، اذا فاتک الحیاء ففعل ما شئت، حیا کیا ہے اٹھ گئی تو جو چاہے کرو۔ ننگے کوئی ناچو کہ کیا کرے گا؟ ناچ رہے ہیں لوگ ننگے، لباس پہن کے ننگے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی۔ اور حدیث پاک میں
کاسیات عاریات کی برائی بیان کی گئی ہے، وہ عورتیں ہیں جو کپڑا پہنے ہوئے ہیں، پہننے باوجود ننگی ہے، کیوں؟ اس واسطے کہ ایسا کپڑا پہن رکھا ہے کہ پورا جسم نظر آ رہا ہے، ایسا دوپٹہ پہن رکھا ہے کہ سارے بال نظر آ رہے ہیں۔ اور ہمارے خواتین جو ہیں موٹر سائیکل چلی جاتی ہیں، آج کا دوپٹہ کیا گمچھیا ہے، دوپٹہ بھی بدل گیا، جیسا ہم مانگتے ویسا آتا ہے، بدل گیا۔ اور بال کا بیشتر حصہ جو ہے نظر آ رہا ہے، نہ اس کا دیکھنا جائز ہے نہ کھولنا جائز ہے، دیکھنے والا گنہگار ہو رہا ہے اور بال کھول کر چلنے والی خاتون بھی گنہگار ہو رہی ہے۔ بہرحال اللہ کے حبیب نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان پہ قابو رکھو۔ اور دوسری بات کا ارشاد فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تمہارا گھر تمہارے واسطے کافی ہونا چاہیے، وسیع ہونا چاہیے۔ ہمیں گھر میں رکنے ٹکنے موقع نہیں۔ کہتا اب تو بچوں کو دیکھ نہیں پاتے، کیا کریں؟ تو بچوں کی نگرانی دیکھ کیوں نہیں پاتے ہو؟ خدا کیا جواب دینا پڑے گا۔ اپنے گھر میں رہو، اپنے گھر میں بچوں کو سکھاؤ، گھر والوں کو سکھاؤ، نصیحت کرو، گھر کی دیکھ ریکھ کرو، ضروریات گھر کی دیکھو، اس کو پوری کرو۔ اپنے گھر میں قرآن پڑھو، اپنے گھر میں کتابی تعلیم کراؤ، اپنے گھر میں تسبیحات پڑھو، کلمہ طیبہ کا ورد کرو، درود پاک کا ورد کرو، اللہ اللہ کا ورد کرو۔ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں درجہ حافظہ درجہ چلتا کیا؟ سب قرآن تلاوت کرتے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سب تسبیح لیے بیٹھے ہیں، کتنے زمانے سے کتنے مردے دفن ہو گئے، مگر سب سناٹے میں، کھنڈر کا کھنڈر ہے، ویرانہ کا ویرانہ ہے۔ کیا خدا معلوم یہ شہر خاموشاں کیسی بستی ہے، زمین آباد ہو جاتی ہے، ویرانی نہیں جاتی، ویرانہ کا ویرانہ ہے۔ اپنے گھروں کو ذکر سے تلاوت سے کیا کرو، آباد کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفل نمازیں جو ہے وہیں مسجد نبی سے متصل آپ کو حجرہ شریفہ ہے، اپنے کمرے میں پڑھتے تھے۔ صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ ظہر سے پہلے سنتیں 4 ہیں کہ 2 ہیں، 4 ہیں کہ 2 ہیں۔ عبداللہ عمر نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے آ رہے ہیں اور 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، ان کا صاحب ظہر سے پہلے سنتیں 2 ہیں۔ اور جب ازواج مطہرات سے پوچھا جاتا تو بتاتی صاحب 4 گھر سے پڑھ کے گئے ہیں، 4 گھر سے پڑھ کے گئے ہیں، تو پھر مسجد 2 رکعت کیسی پڑھی ہے؟ تحیۃ المسجد پڑھی ہے۔ ہم بھی کبھی پڑھ لیتے ہیں تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو نمبر آتا ہے، وضو کرنے کے بعد تحیۃ المسجد پڑھنے پہ جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے حدیث میں۔ بہرحال ہمارا گھر ہمارے واسطے وسیع ہونا چاہیے۔ یہاں وہاں بیٹھ کر کے اوقات ضائع کرتے ہیں، ہاں ہو میں سارا وقت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ زندگی ہاں ہو کے واسطے نہیں ملی ہے، مٹا گشتی کرنے کے واسطے نہیں ملی ہے، یہ زندگی اپنے کو بنانے کے واسطے ملی ہے اور اپنے کو جنت کے لائق بنانے کے واسطے ملی ہے۔ ایمان ہوگا، ایمان والے اعمال ہوں گے، ایمان پہ جنت ملے گی، ایمان والے اعمال پہ جنت کے مقامات ملیں گے، نعمتیں ملیں گی۔ کہتا بس ایمان بچائے رہو بس۔ ان الذین آمنوا کے ساتھ وعملوا الصالحات لگایا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ میں لگ گئے، ان کے واسطے جنت جو ہے وہ مہمانی کا گھر تیار کیا گیا ہے، وہ ملے گا ان کو۔ سارے مناظر سامنے آئے ہیں، اس واسطے کہاں نکل گئے صاحب کا نام کی، صاحب فلاں کہاں ہیں؟ وہ تو عصر کے بعد چوراہے چلے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے کے واسطے، تسبیح پڑھنے کے واسطے نہیں، بس عصر بعد جا کے وہیں بیٹھتے ہیں، ان کی گپ سڑاپا یہ وہ یہی ہوتا ہے۔ عصر کے بعد مغرب تک جو ہے تسبیح پڑھا ہوتا، تلاوت کیا ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پوچھا گیا
کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس چیز میں آپس میں جھگڑتے ہیں، کس کا ثواب لے جانے کے بارے میں، اس میں ایک نمبر یہ بھی آتا ہے انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، عصر میں آیا ہے مغرب پڑھ کے جائے گا، مغرب میں آیا عشاء پڑھ کے جائے گا، تلاوت کر رہا، مطالعہ کر رہا، کتاب دیکھ رہا، تسبیح پڑھ رہا، مغرب پڑھ جائے گا۔ یہ عمل ایسا ہے جس کے حضور فرماتے ہیں اس کا ثواب اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے واسطے ملائے اعلیٰ کے فرشتے جھگڑتے، وہ چاہتا ہم لے جائیں، وہ چاہتا ہم پیش کریں، وہ چاہتا ہم پیش کریں، مگر ہمیں فرصت نہیں، ہمیں تو چوراہے پہ جانا ہے، اور وہاں ان کی کرنی ہے۔ فرشتے ساتھ میں لکھ رہے ہیں، فرشتے ساتھ میں سب نوٹ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور اللہ کا نظام ہے، ایک بڑا عجیب نظام بنا رکھا ہے، ورنہ خدا تو سب کے حالات سب دیکھ رہا، جان رہا، سن رہا ہے، لیکن ایک نظام ہے، اللہ نے نظام بنا رکھا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی نمازی نماز کے واسطے کھڑا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ دائیں ایک فرشتہ بائیں، ما من مصلٍ الا ملک عن یمینہ وملک عن شمالہ فإن أتمها عرج بها، اگر صحیح پڑھا تو اوپر لے جاتے ہیں، نہیں تو اس کے منہ مار دیتے ہیں، ضربہ بہا وجی، مار کے چلے جاتے ہیں، ہے نا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، دعا آتی ہے، حزب الاعظم بھی لکھی ہوئی ہے، اللہم انی اسألک تمام الوضوء و تمام الصلاۃ و تمام رضوانک، کامل وضو مانگتے ہیں آپ سے بار الہ، اور کامل نماز مانگتے ہیں، اور آپ کی مکمل رضا مانگتے ہیں۔ مکمل رضا کب ملے گی؟ جب ہم اپنے ہر عمل میں یہ دیکھیں گے یہ خدا کی خوشنودی کے واسطے کر رہے ہیں، اس میں خدا خوشنودی کہ ناخوشنودی ہے، خوشنودی تو کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، اسی واسطے کہا گیا ہے عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اگر نہیں دیکھ رہے ہو تو دوسرا نمبر یہ ہے کہ یہ تصور کرو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، تو زبان سے صحیح بول، اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، آنکھ سے صحیح دیکھ، اللہ دیکھ رہا ہے، کان سے صحیح سن، اللہ جان رہا ہے۔ مگر یہاں تو کیا ہے، ایک دوسرے پہ بڑھنا چڑھنا، اس کا فلاں کا مکان ایسا کیسے بن گیا، ہمارے بھائی کا اتنا اچھا مکان کیسے بن گیا، اب اسی میں پریشان ہے، اسی میں پریشان ہے۔ ہونا ہی چاہیے تھا، کسی نے پوچھا تھا کیا بات ہے آپ کے بھائی کا مکان کا، ہمارے بھائی کا مکان بہت اچھا بن گیا ہے، ہمارا تو نہیں بنا، دعا کیجیے اللہ ہمارے بنوا دے، کہا نہیں ایک دم، اسی کے نام حسد ہے، اسی کے نام جلن ہے، اسی کے نام ڈاہ ہے نا، سنا ہوگا دیسی زبان میں سوتیہ ڈاہ، سوتیہ ڈاہ، وہ اس سے جلتی ہے، وہ اس سے جلتی ہے، وہ اس کے لڑکوں نہیں دیکھ سکتی، وہ اس کے لڑکوں نہیں دیکھ سکتی، نہیں تو وہ ڈاہ ہمارے اندر کہاں، سوتیہ ڈاہ تھی کہاں ہیں، سب کے اندر جو ہے آ گئی یہ بات، فلاں کی کھیتی اتنی اچھی کیسے ہو گئی، میں نے اتنی کھاد ڈالا، اتنی محنت کیا، اس کی اسے کیسے ہو گئی، اس کے بعد جلن کہ بھائی ہماری کھیتی تو خراب ہو گئی، مگر بھیا کھیتی بہت اچھی ہے، ایسا کیا ہے، ولیمہ ہو رہا ہے تو کیا ہے، دیکھو ایسا کھانا پکانا بھیا کے گھر کے کھانے سے اچھا رہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی، جتنا اچھا کھانا چاہو پکواؤ، لیکن بھیا کا مقابلہ کیا، کیوں، یہی حسد ہے، یہی ایک دوسرے چڑھنا بڑھنے کا جو ہے غلط انداز ہے۔ تو غیبت سے منع کیا گیا، حسد سے منع کیا گیا۔ حسد صرف دو جگہ درست جس کو حسد کہا گیا، اس کو بس کیا ہے، رجل آتاہ اللہ مالا، اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، اور رجل آتاہ اللہ القرآن، اللہ نے قرآن دیا ہے اور اس کو کیا کرتا ہے، رات میں پڑھتا تلاوت کرتا ہے، دن کے حصوں میں اور رات کے حصوں میں پڑھتا ہے، بس یہ حسد تو کہا گیا ہے، لیکن اصل اس کا نام کیا، غیبتہ ہے، حسد کی صورت ہے، اس کا نام غیبتہ ہے، جس کا ترجمہ ہمارا رش کہا جاتا ہے۔ ارے یار بڑا بہترین چشمہ لگایا یار، کہاں ملے، ہم بھی لے گئے، یہ ہم کو بھی دلا دو، بڑا اچھا، بہت اچھا ہے، یہ ٹھیک ہے، اور یہ کیسا چل رہا ہے اس چشمہ، کسی چشمے نے دیکھا اس کا، کہاں سے اس کو مل گیا، یہ حسد ہو جائے گا۔
یہ غلط ہو جائے گا۔ حسد الگ ہے، غبطہ اور رشک کیا ہے؟ الگ ہے۔ تیسرا جملہ میں نے آپ نے پڑھا ہے وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، روتے رہو۔ كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، آدم کا ہر بیٹا، آدم کی ہر اولاد اس سے خطا ہوتی ہے، خطا کار ہے۔ بہترین خطا کار کون، اچھا کون ہے؟ جو اللہ کے رجوع کر لے۔ بہترین خطا کرنے والے وہ ہیں جو اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے، اللہ غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے، غلطی ہو گئی معاف فرما دیجیے۔ بڑی شکایت صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اپنی شکایت کبھی نہیں دیکھا کہ ہم نے اپنی آنکھ نبیات پہ کیوں استعمال کیا، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور جگہوں میں کہاں کہاں ہم نہیں کہہ سکتے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کتنے زنا ہو رہے ہیں کالجوں میں، یہاں وہاں وہاں وہاں، ایک دم سب کیا ہے، برابر ہیں۔ آپ واقعات ہم سے بہت زیادہ جانتے ہوں گے۔ اور آنکھ کا زنا تو ایسا ہے، یہ گناہ ہے اس کی شہر شما نیز کنند، یہ گناہ ایسا ہے تمہارے شان بھی ہوتا ہے، ہمارے شان بھی ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، تمہارے یہاں بھی ہوتا ہے۔ یہ آنکھ کا گناہ ہر ایک سے ہوتا ہے عموماً، یعنی ہو سکتا ہے، بچنے والے بچتے ہیں۔ اس لیے جب آنکھ کا زنا ہو رہا ہے اور حقیقی زنا ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، حقوق دبائے جا رہے ہیں، ایک دو بالشت کے واسطے کہنا بھائی بھائی میں لاٹھی ڈنڈا ہو رہا ہے، ذرا سے کام میں 100 نمبر آ رہی ہے، تمہارا بھائی تمہارا خیر خواہ نہیں ہوا اور تم اس سے خیر خواہ نہیں ہوئے تو تیسرا آ کے فیصلہ کرے گا، اور اس کے واسطے جس کو چاہے بلا، چاہے اچھے بلا چاہے خراب بلا لو، اور 4 آدمی انتظار کریں دونوں لڑیں، کتنے چاہتے لڑتے دونوں، ایک بالش تمہیں برداشت کر لو۔ اگر کوئی آدمی ایک بالش 2 بالش کچھ زمین کا حصہ جو ہے کسی جھگڑا ہو رہا ہے اسی کا حق ہے اور چھوڑ دے تو حدیث پاک میں آتا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں زمین دے گے، تو اسی واسطے چھوڑ دو، 2 بالش صحیح چلو جانے دو، اللہ پاک ہم کو دیں گے، اور اس کو معاف کر دو، دے دو اور معاف کر دو۔ ہمارا حوصلہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ہمارا کوئی بھائی کوئی مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے دربار میں پکڑا جائے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، تم اس بات کو پسند نہیں کرتے اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ہاں صاحب چاہتے ہیں تو تم بھی معاف کرو، تم بھی معاف کرو۔ اگر اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے اللہ معاف کرے گا۔ لوگوں کے حقوق کو پہچانو، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ کو مکمل طور پہ اختیار کرو، اس سے بہتر کوئی رسوا نہیں ہے۔ اور اسلام کے علاوہ حدیث قرآن پاک میں آتا ہے من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے خلاف جو کوئی کچھ بھی چلے گا مقبول نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین معتبر جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ اللہ نے دے رکھا ہے، اہل اسلام گھر میں پیدا کر رکھا ہے، قرآن دے رکھا ہے، حدیث دے رکھا ہے، بہت کچھ دے رکھا ہے، قدر نہیں کرتے ہیں اور دوسروں کا دسترخوان اچھا لگتا ہے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، اپنے گھر میں رکھا ہے لیکن کیا نام کی چوراہے کی چاٹ اچھی لگتی ہے، اپنے گھر میں شربت بنا کے پی سکتے ہیں، وہ کیسا گندا ہے پتہ نہیں، ہاتھ دھلا نہیں دھلا اسی سے بنا دیا گلاس دھل کر کے، اور وہ شربت تم کو اچھی لگ رہی، اور اپنے گھر میں اپنے گھر والوں سے بنا کر کے ہاتھ بنا کے پیتے ہو، اچھی نہیں لگتی شربت ہو۔ ذہن بدلا ہوا ہے، آزادی آ رہی ہے، عریانیت آ رہی ہے، دین سے بیزاری آ رہی ہے، خدا رسول کے ساتھ تعلق جو ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے۔ اگر اللہ کی رحمت رکی ہوئی ہے تو اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اللہ کی رحمت کے لینے کے واسطے ظلم کو ستم کو آج دیکھ لیجئے، پیداوار میں ہر ادھر فصل جو گئی گیہوں کی بہت کمی ہوئی، اور اس وقت میں اور حالات ہیں، یہ سب کیا ہے؟
ہمارے اور آپ کے کسی کے ظلم کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنے بھائیوں کے حق کو نہیں پہچانا، بہن کے حق کو خاص طریقے سے پہچانا، بیٹی کو جتنا دہیز میں دے دیا، آج گویا باپ مر گیا اور بیٹی چلی گئی، پھر بیٹی کو مکان سے حصہ نہیں دیں گے، باپ کی رقم سے حصہ نہیں دیں گے۔ یہی قرآن سکھاتا ہے، یہی حضور نے سکھایا ہے۔ بس جہیز میں اتنا لاد دو کہ مت پوچھو، ایک ٹرک کے بجائے 2 ٹرک بھیج دیا، ایک گاڑی بجائے 2 گاڑی بھیج دیا۔ اور اس ظلم کا اس رسم کا نتیجہ یہ ہے کہ کتنی غریب بچیاں جو ہیں وہ بن بیاہے پڑی ہوئی ہیں، کیوں نہیں ملے گا۔ اور یہ ایسا مرض ہے جو عام ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ذرا شریعت کو اپناؤ اور شریعت کو اپنا جادہ بناؤ، اور شریعت ہی ہمارا سب کچھ ہے، دین اسلام ہمارا سب کچھ ہے۔ دین جو سکھاتا ہے ہم اسی کے جو ہے طلبگار ہیں اور اسی کے خاصگار ہیں، اسی پہ زندگی گزارنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی پہ زندگی نصیب فرمائے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔